اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب بر الام۔ الادب المفرد میں آج جو باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان باندھتے ہوئے لکھا: باب ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بر الوالدین، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا باب پڑھا تھا۔ اس عنوان کے تحت حدیث سنی تھی اور کچھ مسائل سنے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے بعد اس باب میں صرف ماں کو ذکر کر رہے ہیں۔ والدین کسی کے پاس دونوں ہوں تو دونوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہو، والدہ ہو والد نہ ہو، یا والد ہوں والدہ نہ ہو، تو بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو پچھلے درس میں گزر چکی نا، لیکن اگر ہم اس طرح باب الگ باندھنے کی حکمت تلاش کرنا چاہیں تو شاید کہیں ہمیں یہ حکمت بھی نظر آتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ یا دونوں کی زیر نگرانی پرورش پانے والا بچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا بھی ہوگا، لیکن اکثر جس بچے کا باپ بچپن میں انتقال کر جائے، ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں ایسی مثالیں کہ پھر اس بچے کی نظر میں اس بچے کا معاملہ دو میں سے ایک حالت سے دوچار ہوتا ہے۔ یا تو وہ ماں سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور ماں کے اندر ہی باپ بھی تلاش کر لیتا ہے۔ یتیم بچہ باپ سے محروم ہونے کے بعد ماں کے اندر ہی باپ بھی تلاش کر لیتا ہے، تو اتنی محبت ان سے کرتا ہے اپنی ماں سے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ سے محرومی کا احساس اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ ماں سے بھی دور ہو جاتا ہے بچہ۔ اور کئی ایک بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہے باپ سے دوری کے بعد ماں سے اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ پھر ماں کا احساس بھی نہیں رہ جاتا۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے ساتھ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3-3 4-4 دن تک ماں کو شکل نہیں دکھاتا ہے بچہ، جبکہ ماں جو ہے تڑپ رکھتی ہے، بچے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ مسائل دوسرے ہیں کہ حسن سلوک، اس کے ماں کے حقوق کیا ہیں وہ برداشت کرے، بیٹا جوان ہونے کے بعد ماں کی ذمہ داری اٹھائے، یہ اپنی جگہ ہے مسئلہ، لیکن اس سے آگے ایک جذباتی لگاؤ کی بات ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا نظروں کے سامنے رہے، دیکھے اسے، کچھ نہیں، بیٹے سے اسے 1 روپیہ نہیں چاہیے، 1 وقت کی روٹی نہیں چاہیے، 1 نوالا نہیں چاہیے، لیکن ماں جسے کہتے ہیں، ماں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ، اور یہ باپ کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن ماں کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لفظ سنتے ہیں قرآن مجید میں بھی وہ لفظ استعمال ہوا، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماں یا باپ کو بچوں سے بسا اوقات کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، نہ ان کا پیسہ، نہ ان کی طرف سے کھانا کپڑا، کچھ نہیں، وہ بس اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔
تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بر الام، حالانکہ والدین کا ذکر ہو چکا تھا، بر الام اگر مستقل ذکر کر رہے ہیں تو ایک تو اس کی اہمیت کے لیے جیسے ہم سمجھنے والے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس قسم کے کوئی اور فوائد بھی ملحوظ ہوں گے کہ ماں اگر صرف ماں ہے کسی کی زندگی میں، باپ بچپن میں انتقال کر گیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بسا اوقات جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں بن جاتی ہیں، ایسے ہی بسا اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوہ عورتیں اپنے بچے کے اندر اپنا بچہ اور اپنا شوہر دونوں تلاش کر لیتی ہیں۔ جس سہارے سے وہ اپنے شوہر کے سہارے سے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، وہی سہارا وہ اپنے بچے کے اندر تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ شوہر نہیں ہے، شوہر کے جیسے معاملات نہیں ہیں، لیکن ایک جذباتی لگاؤ اور ایک سہارے کا احساس اور بہت ساری جو جذباتی معاملات، ان سارے معاملات میں وہ اپنے بچوں میں ہی اپنے شوہر کا بدیل تلاش کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ مستقل باب باندھنا بات بہت ہی واضح انداز میں ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر سب سے پہلے جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ ہے بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاتا ہے من ابرو، میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے پہلے حسن سلوک کروں، یا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قلت من ابر، کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں یا کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ قلت من ابر، میں نے پھر پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں یا کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ قال امک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ قلت، میں نے پھر پوچھا من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں یا کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ قال اباک، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو اس سے قریب ہو اور اس سے قریب ہو۔ یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ جو سند آتی ہے وہ حسن درجے کی سند ہوا کرتی ہے، حدیث حسن ہے۔ اب اس حدیث کو ہم نے بہت سنا، بارہا سنے، سبھی اکثر یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں جو پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا ہے، اس پر اہل علم نے کئی ایک باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ آپ نے ماں کا ذکر کیا، یا ماں کے 3 درجے بیان فرمائے۔ آپ کہیں 3 درجے یا 3 مرتبہ انہی کو دہرایا، چوتھے نمبر پر یا چوتھے درجے میں باپ کو ذکر کیا، یا آپ یوں کہیے کہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عطا کیا اس حدیث میں۔ یہ کیوں دیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں اہل علم نے کئی ایک باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، بعض اہل علم نے لکھا کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے اسے جو ہے بڑی مشقت کے ساتھ اپنے حمل میں رکھا، یعنی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ اسے جنم دیا یا دنیا میں لائی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مکمل مدت ملا کر 3 سال ہے، 30 شهرًا، 30 مہینے ہیں، 30 مہینے ہیں۔
یہ اگر آپ حساب لگا کر دیکھیں گے تو کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے، جس سے بچہ زندہ صحیح سالم نکل آتا ہے عام طور پر، کم از کم 6، اور اس کے ساتھ 2 سال کی دودھ پلانے کی مدت، تو 24 مہینے اور 6 ماہ ملا کر 30 مہینے کی یہ مدت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 مرتبہ تاکید فرمائی، بعض اہل علم نے لکھا کہ ماں کی ان 3 بڑی قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے ماں کو عطا کیے۔ ایک حمل 9 ماہ تک اٹھائے رکھنا، دوسرا وضع حمل یعنی ولادت، بچے کو جنم دینا اور اس کی جو مشقت و تکلیف ہے، گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، اور تیسری چیز دودھ پلانا، اپنا خون اپنا دودھ بنا کر پلانا۔ یہ 3 ایسے عظیم احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 کے بدلے میں 3 درجے ماں کو عطا فرمائے۔ 3 احسانات کے بدلے 3 درجے اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ بہت سارے اہل علم نے لکھا، اور یہی بات اس حدیث کی شرح میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کہا، کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد جو باپ کا درجہ ہوگا، باپ جس طرح پرورش کرتا ہے، باپ جس طرح جو ہے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، ماں بھی اس میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے بقیہ معاملات کے اندر۔ لیکن یہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، حمل، وضع حمل اور رضاعت، یہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، اس لیے ان کے 3 درجے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ لیکن وہیں بعض اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں 3 سے مراد 3 درجے نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار ہر بار 3 مرتبہ بھی یہی کہا، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے گنا زیادہ اس کا درجہ ہے، یہ بتانا مقصد نہیں، بلکہ ماں کے حق کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا صرف مقصد ہے۔ 3 کا نمبر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بس دہرانے والی بات ہے، بار بار تاکید کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کے حق کو بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا اور اس کی ترغیب دلائی کہ یہ حق ادا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب یہ 3 نمبر مراد نہیں ہے، یہ تاکید ہے، تو خاص ماں کے حق کی تاکید کیوں کی گئی؟ خاص ماں کے حق کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس کی وجوہات لکھی ہیں، بہت ساری وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ بعض اہل علم نے لکھا اس لیے کہ عام طور پر ایک بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، اور باپ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے بنسبت تجارت میں، لوگوں کے سامنے، مجلس میں ملتے ملاتے باپ کے ساتھ باہر ہوتا ہے۔ ایک بیٹا شاید معاشرے کے ڈر سے باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس کی حق تلفی نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا معاشرے کی نظر میں آ جائے گا، لوگوں کی نظر میں بدنام ہو جائے گا، معاشرے کے ڈر سے شاید باپ کے ساتھ وہ بدسلوکی نہ کرے، لیکن ماں کی نافرمانی اور ماں کی حق تلفی گھر کے اندر آسانی سے کر لے جائے گا، اس لیے کہ گھر کے اندر کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو باپ اور ماں کے حق کے مقابلے میں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماں کا حق ضائع ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، ماں کی حق تلفی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی کہ ماں کے حق کا تمہیں خیال رکھنا ہے، باپ کا حق تو صحیح جذبے سے نہ صحیح معاشرے کے ڈر سے ادا ہو ہی جائے گا، صحیح واقعی معنوں میں والدین کی خدمت کے جذبے سے نہ صحیح، لیکن والدین کے معاشرے کے ڈر سے یا کسی اور جذبے سے شاید وہ ادا ہو جائے، لیکن 4 دیواری کے اندر ہونے والا ماں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں تم ماں کی حق تلفی کرو گے یا حق تلفی کا امکان زیادہ ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک امک امک، اپنی ماں اپنی ماں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ بعض اہل علم نے بیان فرمایا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل واقع ہوتی ہیں اور زیادہ حساس ہوتی ہیں، کمزور دل بھی ہوتی ہیں، زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں۔ باپ کے ساتھ کہیں ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو شاید وہ نظر انداز بھی کر دے یا اس کی طرف توجہ بھی نہ دے، لیکن ماں بڑی حساس ہوا کرتی ہے، ماں بڑی حساس ہوا کرتی ہے۔
تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ باپ کے ساتھ ویسے بھی تمہیں احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا، اس لیے کہ باپ بہرحال باپ ہے، اور اس کا درجہ جیسے پچھلے درس میں گزرا کہ اس کی رضامندی اللہ کی رضامندی، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اس کے ساتھ ہی کرنا ہے. لیکن ایک باپ کے مقابلے میں ماں اس قدر حساس ہوتی ہے کہ تمہیں 3 گنا زیادہ احتیاط کے ساتھ ماں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. ان سے گفتگو، ان کی کسی بات کو اگر نہیں کر پا رہے ہو، ٹالنا چاہ رہے ہو کوئی بھی ہے تو اس کا سلیقہ اور ادب، اور ماں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو تو اس کے اندر، ان ساری باتوں کے اندر تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں بڑی حساس ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ حساس اور نازک احساسات رکھنے والی ہوتی ہیں. کہیں جو ہے ٹھیس نہ لگ جائے، کہیں جو ہے ماں کو جو ہے ٹھیس نہ لگ جائے، اور کہیں اس کا دل ٹوٹ نہ جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا. مرد شاید جو ہے اتنا محسوس نہ کرے، ایک جملہ آپ بول دیں، شاید آپ کے والد جو ہے سن کے نظر انداز کر کے نکل جائیں، وہ سوچے بھی نہیں کہ آپ کے جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن ایک ماں اگر اس کو سن لیتی ہے تو پھر اس کے دل پہ جو کیفیت گزرتی ہے ماں کے دل پر، شاید بہت سارے لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا پائیں. تو کہا چونکہ ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ حساس اور نازک دل رکھتی ہے، اس لیے زیادہ تاکید کے ساتھ عورت کے بارے میں، ماں کے بارے میں حکم دیا بنسبت باپ کے. یہ بعض اہل علم نے یہ بات بتائی ہے. بعض اہل علم نے ایک اور معنی بھی بتایا، بعض اہل علم نے ایک اور مطلب بھی بتایا. کہا کہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت صبر کا مادہ مرد کے مقابلے میں نسبتاً ذرا کم رکھتی ہے، جلد باز واقع ہوتی ہے. ایک مرد کے مقابلے میں عورت جلد باز واقع ہوتی ہے. اگر تم باپ کو ناراض کرو گے شاید وہ صبر کر کے نکل جائے، لیکن اگر تم نے ماں کو ناراض کیا تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کے اندر جو طبیعی مزاج ہے اللہ نے رکھا ہے، وہ ذرا طبیعت کی جلد بازی میں آ کر وہ اگر بد دعا کر دے تو تمہاری آخرت تمہاری دنیا دونوں کے دونوں تباہ ہو سکتے ہیں. یہ صرف اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے مفاد ہی کی بات نہیں، تمہارے مطلب اور مفاد کی بھی بات ہے. تمہارے مطلب اور مفاد کی بھی بات ہے کہ ماں بنسبت یعنی عورتیں بنسبت مردوں کے بد دعا کرنے میں، ایسے معاملات میں ذرا جلد باز واقع ہوتی ہیں. تو ماں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے ہونے والی کوئی بد سلوکی یا تمہارے ساتھ طرف سے ہونے والی کوئی حق تلفی کہیں ماں کو جلد بازی میں تمہارے حق میں بد دعا نہ دینے والا بنا دے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے کہا کہ ماں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جس طرح ماں کے فائدے کی بات ہے، اپنے مفاد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ماں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے زیادہ حساس رہو، زیادہ نزاکت کو ملحوظ رکھا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے بات بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ان میں سے جو بھی ہو، لیکن جتنی باتیں اس کی شرح میں اہل علم نے نقل کی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بالکل ہی پریکٹیکل ہیں، یعنی عملی ہیں، عملی زندگی میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور ان تمام پہلوؤں سے ہمیں ماں کے ساتھ حسن سلوک کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مراد ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر ان میں سے کوئی بھی معنی مراد ہو تو سارے معنی صحیح بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں. آدمی کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماں کے 3 درجوں کے بعد چوتھے درجے پر باپ کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کے بعد باپ کا درجہ بھی ہے. اور اس پر ہم انشاءاللہ اس کے فوری بعد والے باب میں ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ مستقل ایک باب امام بخاری نے اس پر بھی باندھا ہے، ایک عنوان مستقل باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی رکھا ہے. حدیث کے اختتام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، ماں اور باپ کے بعد تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اس زیادہ قریب ہے اور زیادہ قریب، یعنی تم سے زیادہ قریب ہے جو اس سے زیادہ، اس کے بعد جو اس کے بعد، یعنی ماں اور باپ سب سے قریبی ہیں. ان دو کے بعد جو تم سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر اس کے بعد جو سب سے قریبی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ حسن سلوک کا باب صرف والدین تک موقوف نہیں ہے، ان سے آگے بھی سارے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اسلامی شریعت کی ہدایت ہے. اب یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی الاقرب فالاقرب،
ماں اور باپ کے بعد جو زیادہ تمہارے قریبی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو معاشرے کی ایک مثال دیتا ہوں. ماں اور باپ کے بعد ایک بچہ یا ایک بچی، ایک مرد یا عورت کبھی ننیالی رشتہ داروں سے بہت زیادہ قربت رکھتی ہے، خالہ، ماموں اور دوسرے جو دیگر خالہ زاد بہن بھائی، ماموں زاد بھائی بہن، نانی وغیرہ، ان سے بہت قربت رکھتی ہے. اور ان کے مقابلے میں ددیال جو ہوتا ہے ان سے قربت نہیں ہوتی. کبھی الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ددیال سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، ددیال سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں بنسبت ننیال کے، نانی کے رشتہ داروں سے بہت زیادہ قریبی معاملات نہیں ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ان دونوں کے اسباب بھی الگ الگ ہیں. کبھی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ ان کے گھر سے قریب رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یا ان کا اس گھر میں آنا جانا رہتا ہے، یا ان کا گھر ددیال کا گھر قریب ہے، ان کے ساتھ آنا جانا ہے، یا جوائنٹ فیملی کا اگر کانسیپٹ ہے، وہ اس انداز سے جینے والے لوگ ہیں، تب پھر ان کے ساتھ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے قربت ان سے زیادہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہے دولت اور پیسے کی وجہ سے بھی کسی سے قریب ہوتے ہیں. ننیال میں خوشحال لوگ زیادہ ہیں، ان سے قربت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو. اور کبھی ددیال میں خوشحال لوگ ہیں تو ددیالی رشتہ داروں سے قربت ہو جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اور باپ ان دونوں کے آپسی تعلقات کے نتیجے میں کسی ایک سے قربت ہوتی ہے، کسی ایک سے دوری ہوتی ہے. یہاں یہ بات میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ قربت کے پیمانے لوگوں کے پاس الگ الگ ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن حدیث رسول میں اللہ کے نبی نے جو الاقرب فالاقرب کہا ہے کہ قریب سے قریب کی جو بات کی ہے، یہ ان پیمانوں پہ ناپ کرنے، ان پیمانوں میں ناپ کرنے، ان اصولوں پہ چل کرنے کہ جن سے ہماری زیادہ بنتی ہے، جن سے ہماری اچھی لگتی ہے، جن سے ہمارے معاملات اچھے ہوں، ان کے ساتھ صرف حسن سلوک کریں. یہ بات نہیں، یہ بات نہیں. اس میں خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ ماں اگر جو ہے حقدار ہے، ماں اگر حقدار ہے، ماں کے بعد اللہ کے نبی نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے، تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد وہ خالہ کو وہ حق ملنا چاہیے. اور اسی اس طرف اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اما علمت ان عم الرجل سنو ابی، کیا تم نہیں جانتے کہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، باپ ہی کا ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے. چچا کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور اتنا ہی نہیں، یہ جو قربتیں ہوتی ہیں باپ اور ماں کے رشتے سے جڑ کر ہوتی ہیں. آدمی کو چاہیے کہ ان رشتوں کو رشتوں کی بنیاد پر نبھانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. جیسے میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک محض ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے کریں. بقیہ وہ مزید حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن ماں کو ماں کی حیثیت سے، باپ کو باپ کی حیثیت سے ان کا حق دینے کی کوشش کرے. یہاں بھی بات وہی ہے، قرابت داری، جو قریب ہیں ان کے بعد، تو ان کی قربت کی وجہ سے، رشتے کی اس تقدس اور اعتبار کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک واقعہ، ایک حدیث نقل کی. کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے، راستے سے بدو آیا، ایک بدو قریہ والا آدمی آیا. آ کر اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سلام کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے، اتر کر اس سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، کافی گرم جوشی سے ملے اور اپنا امامہ اٹھا کر اس کے سر پہ پہنا دیا، سب کچھ کیا. مطلب ایسی کوشش کی کہ وہ خوب خوش ہو جائے آدمی. وہ تو رخصت ہو گیا بدو، جو کچھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن معاملہ تھا وہ دیکھ کر وہ تو رخصت ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ، وہ ایک بدو آدمی تھا، دو چار آپ محبت کے بول لیتے یا تھوڑا بہت حسن سلوک کر لے تو بھی راضی ہو جاتا، اتنا سارا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اتر گئے، ملاقات کی، مصافحہ کیا، سر پہ آپ نے اپنی پگڑی پہنا دی، سب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ میرے والد یعنی عمر ابن خطاب کے دوست ہیں، یہ میرے والد عمر ابن خطاب کے دوست ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ کمال درجے کا حسن سلوک اس میں ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ والدین کے جو چہیتے تھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ والدین کے ساتھ کمال درجے کا حسن سلوک ہے.
سبحان اللہ. آپ دیکھیں یعنی باپ کو ان سے محبت تھی تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کمال ہے. اور وہی بات یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الاقرب فالاقرب کی جو بات حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, تو قریبی کا مطلب یہ کہ وہ رشتہ اس کے تقدس و اعتبار سے آدمی قریب سے قریب تر کو دیکھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث نقل فرمائی ہے اس باب کے اندر, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے کی سند کے ساتھ ثابت ہے, مرفوع حدیث ہے. دوسری روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر باب بر الام یا باب بر الام اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لائی ہے, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے, یعنی ان کا اپنا واقعہ ہے, ان کا اپنا واقعہ ہے, اور واقعے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. تو اصل میں جو بات ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر میں ہے. یہ اثر بھی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے, امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ یہ اثر نقل کیا ہے. عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو شادی کی, ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا. اپنا واقعہ سنا رہا ہے سائل, اپنا واقعہ سنا رہا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو, ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا, مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا, میرے پیغام کو ٹھکرا دیا. لیکن میرے بعد ایک اور آدمی نے شادی کا پیغام بھیجا, اس نے اس سے شادی کر لی, میرے پیغام کو ٹھکرا دیا, کسی اور کے پیغام کو قبول کر کے شادی کر لی. تو مجھے غیرت آ گئی, مجھے غیرت آ گئی, مطلب غصہ آ گیا مجھے کہ مجھے ٹھکرا کر کسی اور کو اپناتی ہے. تو غصے میں آ کر میں نے کیا کیا, جا کر میں نے اس عورت کو قتل کر دیا, میں نے اس عورت کو قتل کر دیا. غیرت میں میں نے اس عورت کا قتل کر دیا, جس نے مجھے ٹھکرایا, کسی اور کو اپنایا, میں نے اسے قتل کر دیا. اب فہل لی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ موجود ہے؟ غیرت آئی, جوش, غصہ, اور غصے میں عام طور پہ آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے, گیا اور غلطی کر بیٹھا. اب اسے احساس ہو گیا بہت بڑی غلطی میں نے کی ہے, قتل جیسا جرم کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھنے کے لیے آیا, کہتا ہے کہ مجھے کوئی توبہ کا, میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا توبہ کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے پوچھا, امک حیہ, پوچھنے لگے کہ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ قال لا, اس نے کہا کہ نہیں, ماں انتقال کر چکی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا تب الی اللہ عز وجل, کہ سب سے پہلے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو, ماں تو زندہ نہیں ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. وتقرب الیہ ما استطعت, اور فرما برداری اور اطاعت کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں اختیار کر کے اللہ سے قریب ہونے کی اب اس کے بعد کوشش کرو. مطلب یہ کہ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو, جتنے نیک بن سکتے ہو اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. کہتے ہیں وہ آدمی تو چلا گیا. عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا, جو میں نے دیکھا یہ ساری گفتگو, تو میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آ کر پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو تو جواب دے کر بھیج دیا, لیکن میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آدمی نے اپنے قتل کی توبہ پوچھی تو آپ نے سوال یہ کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں, یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں, یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ. کہتے ہیں میرے سوال کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میری نظر میں میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ بہتر بھی کوئی عمل ہے, یہ میرے علم میں نہیں. میری معلومات کی حد تک کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ بہتر ہو. اثر مکمل ہوا. واقعے کا سیدھا سا مطلب کیا ہے, ایک آدمی قتل کر کے آیا ہے, ایک آدمی قتل کر کے آیا ہے, اور قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. جان بوجھ کر آدمی کسی کو قتل کر دے بہت بڑا گناہ ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی, کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے, مطلب بالارادہ قتل کرے, قتل کی نیت سے قتل کر دے, غلطی سے نہیں
کہ آپ بس ایک تھپڑ مار رہے تھے انتقال کر گئے، نہیں، مارنے کی نیت سے مارے، جان سے مارنے کی نیت سے مار دے، قتل کر دے، کا فجزاؤہ جہنم، اللہ نے فرمایا کہ ایسے قاتل کا بدلہ جو ہے جہنم ہے سب سے پہلے، خالدن فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، سخت وعید آئی، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے اس قاتل کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، بعض اہل علم نے بات کہی، بعض احادیث میں جو سخت وعید آئی ہے اس کو دیکھ کر، لیکن زیادہ صحیح بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ قاتل کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اصل یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہ کریں، یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہ کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، نسائی اور حاکم وغیرہ کی یہ روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذنب عسى اللہ ان یغفر، ہر گناہ، انسان جو بھی گناہ کرے اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، سوائے اس گناہ کے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یا کسی آدمی کو، کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے۔ ہر گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا پھر جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے، ایسے گناہ کی جو ہے امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی، تو معلوم یہ ہوا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے آنے والا آدمی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب اس کو وعید سنائیں، اسے ڈرائیں دھمکائیں، یہ وقت اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گناہ کرنا تھا کر چکا ہے، کرنے کے بعد اب وہ اپنی معافی تلافی کے جذبے سے آیا ہے، وہ اپنی صفائی چاہتا ہے۔ اس وقت اگر آپ مزید اس پہ سختی کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کلی طور پہ اللہ سے مایوس ہو جائے، اسے مایوس کرنے کا وقت نہیں، اس کی صحیح رہنمائی کرنے کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ نظر آیا کہ ایسے قاتل کی توبہ کے لیے کوئی بہتر سے بہتر عمل ہو سکتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال یہ کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو تم اس کی خدمت میں لگ جاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک میں لگ جاؤ اور اتنی خدمت کرو، شاید اللہ تعالیٰ تم سے اتنے خوش ہو جائیں کہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی توبہ ہو جائے گی، حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کا یہ معنی نہیں، لیکن ایک آدمی جو گناہ کر چکا ہے، اب اس کے لیے جو ہے موجود امکان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی توبہ کا یہ ہے کہ جس کو اس نے قتل کیا اس کو وہ معاف کرے، وہ اسے معاف کرے جس کی اس نے جان لی ہے۔ اب وہ تو معافی یہاں ہونے سے رہی، وہ تو قیامت میں ہوگی، لیکن اس آدمی کے لیے اگر وہ پہلا درجہ نہیں تو کم از کم درجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھتے یہ تھے کہ اگر کوئی نیکی ایسی ہے کہ جس کو اپنا کر آدمی اتنے بڑے جرم کے اپنے کفارے کا کچھ نہ کچھ سہارا کر سکتا ہے، وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور جب اس نے یہ بات نہیں کہی، کہا کہ ماں زندہ نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو دو بڑے کام بتائے۔ سب سے پہلا کام تو توبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائے کہ التوبۃ تہدم ما قبلہ، توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی اگر واقعی سچی توبہ ہو اور توبہ کے سارے شرائط ہو۔ اب یہ آدمی اتنی سچی توبہ کرے، سچی توبہ سے کیا ہوگا؟ کم از کم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ کم از کم معاف ہو جائے۔ رہا دوسرا مسئلہ بندے کے جو حق کا معاملہ ہے، مقتول جسے اس نے قتل کر دیا ہے، خاتون، وہ قیامت کے دن معاف کرے نہ کرے وہ معاملہ، لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے دنیا میں جو اس نے غلطی کی ہے اس کی جو ہے صفائی کر لے، اس کو دھلا لے، اس کو جو ہے توبہ کے ذریعے اس کو پورا کر لے۔ پہلا کام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا توبہ کرو، اور دوسرا کام بتایا نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامی نے یہ قاعدہ دیا ہے، اور احادیث آیات وغیرہ میں یہ بات بار بار آئی ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت آپ نے بارہا سنی بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں عورت کو جو ہے بوسہ دے دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی نماز پڑھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا فلاں عورت کو بوسہ دیا مطلب ناجائز کام کیا, اجنبی عورت کے ساتھ معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی ہے. تو اللہ کے نبی نے آیت کریمہ پڑھی کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جو گناہ ہوا اب یہ نیکی تم نے کی, نماز پڑھی ہے تو تمہاری اس نیکی نے تمہارے پچھلے گناہ کو معاف کروا دیا ہے. تو یہ جو ہے سیدھی سی ایک واضح سی بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا. اور یہاں سے ایک ادب بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر عالم ہیں, طالب علم ہیں, آپ اگر عالم یا طالب علم نہیں ہیں لیکن مربی ہیں باپ کی حیثیت سے یا خاندان کے سرپرست کی حیثیت سے یا بڑے بھائی کی حیثیت سے یا کم از کم ایک مومن بھائی کی حیثیت سے اپنے مسلمان بھائی کی اس کے حالات کے مطابق اس کے معاون اور مددگار بنے. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاہتے تو کتنی ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لے سکتے تھے. یہاں ایک عورت صرف اس لیے کہ اس نے تمہارا رشتہ ٹھکرا دیا, تم نے قتل کر دیا اس کا, بہت کچھ کہہ سکتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وقت اس کا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خود نادم ہو کے آیا ہے اور توبہ کی تلاش میں آیا ہے اور اسے بہتر سے بہتر امکان دکھلانا چاہیے, بہتر سے بہتر راستہ اس کے سامنے لانا چاہیے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہی کیا. شریعت کے دلائل کی روشنی میں, شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی کو مسئلے کا حل بتایا. تو مسئلہ جو باب سے متعلق ہے وہ ماں کی خدمت کا درجہ کیا ہے پتہ چلتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ میں نیکیوں میں کوئی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑی نہیں ہے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑی نہیں ہے. نیکیوں میں کوئی نیکی, اعمال میں کوئی عمل ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑا نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واضح الفاظ میں اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا باب بر الام, ماں کے ساتھ حسن سلوک کا, اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اور ایک اثر نقل کیا ہے. اور ان دونوں کے اندر جو گہرائی ہم نے دیکھی ہے یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ کسی حد تک ہم نے اندازہ لگایا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ماں کا حق کوئی بچہ ادا نہیں کرتا ہے اور ایک باپ کا حق کوئی بچہ ادا نہیں کر پا سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے جو ابواب آئیں گے ان کے اندر ہم لوگ مزید گفتگو بھی سنیں گے, مزید باتیں بھی ہم لوگ سنیں گے. یہ تو باب ختم ہوا باب بر الام, ماں کے ساتھ حسن سلوک کا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب باندھا ہے باب بر الابی, باب بر الابی, باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان. جیسے ہم نے آج کے درس کے شروع میں کہا کہ والدین کا تذکرہ شروع میں ہو چکا, والدین کا تذکرہ شروع میں ہو چکا, تو والدین کے ذکر کے بعد پھر مستقل ماں کے ساتھ حسن سلوک, باپ کے ساتھ حسن سلوک, ان دونوں کے لیے مستقل باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے. اور آپ دیکھیں گے تو حدیثیں بھی وہی ہیں, صرف صحابی بدل جائیں گے, الفاظ حدیث کے بدل جائیں گے, لیکن وہی حدیث 3 درجے اور 4تھے درجے والی روایت ہی آئے گی آپ کے سامنے. لیکن اس باب کو مستقل باندھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے میں نے ماں کے وقت کے باب میں کہا وہی بات باپ سے متعلق حسن سلوک کے باب میں بھی کہوں گا کہ یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ باپ کسی کا ہوتا ہے, ماں نہیں ہوتی. ماں بچپن میں انتقال کر گئی, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے ماں کو طلاق دے دی, سبب جو بھی رہا ہو, چاہے ماں کی غلطی کی وجہ سے یا باپ ہی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ ماں کو اس نے الگ چھوڑ دیا ہے, جو بھی ہوا ہے. لیکن ایک باپ کی حیثیت سے, اور یہ بات بہت اہم ہے, بہت سارے لوگ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ باپ نے جو ہے ماں کو چھوڑ دیا ہے تو پھر باپ سے بھی منہ موڑ کے نکل آتے ہیں. اس کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, وہ باپ کی غلطی ہے, ماں کے ساتھ اس نے جو کیا وہ کرے گا. آپ بڑے ہونے کے بعد اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ باپ نے غلط کیا ہے تو آپ ماں کے ساتھ حسن سلوک شروع کیجئے, اور باپ آپ کو روک نہیں سکتا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے باب میں. لیکن باپ نے ماں کے ساتھ جو معاملہ کیا اس معاملے کو لے کر آپ باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے, آپ باپ سے دور نہیں ہو سکتے. دور ہونے کے مطلب اس معنی میں کہ آپ حسن سلوک کو اس کے فراموش نہیں کر سکتے. باپ اگر ماں نہیں ہے تب باپ کے ساتھ حسن سلوک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور جیسے بات میں نے کہی کہ باپ کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, بسا اوقات باپ ماں کے انتقال کے بعد
بچوں کی تربیت میں لگ جاتا ہے، دوسری شادی کبھی نہیں کرتا اور کبھی دوسری شادی کر بھی لیتا ہے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو باپ آپ کا باپ ہے، معاشرے میں حالات الگ الگ آتے ہیں. کبھی جو ہے باپ نے شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی سے جو اولاد تھی ان کو جو ہے اکثر نظر انداز کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی تو نہیں کی لیکن ایسا معاملہ ہو گیا کہ باپ جو ہے تجارت میں، بزنس میں اتنا مشغول ہوا بچوں کو وقت نہیں دے پا رہا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے اندر کچھ ایسی عادتیں وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بیٹا جو ہے شرمندگی محسوس کرتا ہے. اور بسا اوقات بے وجہ کی، باپ کا کوئی قصور نہیں، باپ ان پڑھ اور جاہل ہوتا ہے، معاشرے میں جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا بن جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے باپ کو باپ کہنا اسے شرمندگی محسوس ہوتی. ایسی کتنی آپ جو ہے حالات، یعنی ایک باپ کو کیسی کیسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے. آپ معاشرے کی پوری صورتحال کا جائزہ لے لیں. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ باپ بحیثیت باپ اس بات کا حق رکھتا ہے آپ پر کہ آپ مزید کسی اور چیز کو دیکھے بنا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کوئی اور چیز نہ دیکھیں. وہ بس آپ کا باپ ہے تو آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اس کا لازمی حق بنتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مستقل باب باندھنے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت یا پہلی حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں یا کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ قال امک، کہا تمہاری ماں. قال ثم من، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون، یعنی ماں کے بعد کون؟ قال امک، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں. قال ثم من، پوچھا پھر کون؟ قال امک، کہا تمہاری ماں. قال ثم من، پھر پوچھا کون اس کے بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اباک، تمہارے باپ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد باپ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کیا. تو یہاں سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی ماں کے ساتھ صرف حسن سلوک کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حق ادا نہیں کر لے گا، چاہے ماں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ان 3 درجوں میں ہو، یعنی باپ کے مقابلے میں 10 گنا بڑھ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، لیکن حسن سلوک مکمل ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ. کوئی اپنی ماں کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے اس کے سامنے، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اس کے اشارے پر. وہ نہیں چاہتا کہ ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو آئے، کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی زبان سے کوئی بات پہنچے، سب کچھ ہے. لیکن اگر تم نے باپ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں رکھا تو تم پورے حسن سلوک کرنے والے نہیں ہوئے. حدیث کا وہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 درجے ماں کے بتائے. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے تو کہیں باپ کا درجہ کم ہے. نہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں وہ کم درجے والی بات نہیں، وہ مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو. اکثر احادیث کا معنی سمجھنے میں بسا اوقات ہم سے جو ہے غلطی ہوتی ہے. جیسے کسی ایک چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے تو لوگ خود بخود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دوسری چیز غیر اہم ہے. ایسا مطلب نہیں ہوتا. کسی ایک چیز کی اہمیت بیان کرنے کا مطلب نہیں کہ دوسری چیز غیر اہم ہے، وہ اپنی اہمیت پہ برقرار ہے. اور حدیث تو آپ نے پہلے درس کے اندر ہی سنی کہ باپ کا درجہ خود اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی رضامندی رب کی رضامندی ہے، اس کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. تو مکمل ہوتا ہے حسن سلوک کا باپ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے. یہ پہلی روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر نقل فرمائی ہے. دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سند سے وہی روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں الفاظ ذرا مختلف ہیں، الفاظ ذرا بدلے ہوئے. وہی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہی روایت ہے، الفاظ ذرا سے مختلف ہیں. اب یا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس میں الفاظ، اس میں سند وہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو حدیث میں نے یہاں بیان کی ہے وہی حدیث کچھ اور الفاظ سے بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے منقول ہے، صرف یہ بتانے کے لیے حدیث لائی ہو ایسا بھی ممکن ہے، اور محدثین کے پاس ایسا ہوتا ہے. الفاظ کا تھوڑا سا بھی فرق ہو حدیثوں کے اندر تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، مزید لاتے ہیں. اگر ایسا کوئی مقصد ہوتا ہے تو یہ فن کا فائدہ ہے، فن کے ناحیے سے، فنی اعتبار سے جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے.
عوام کے لیے عمل کرنے کے لیے کوئی نیا پہلو اس کے اندر نہیں نکلتا. لیکن اگر امام بخاری کا مقصد صرف الفاظ کے اختلاف کو بیان کرنا نہیں بلکہ ان الفاظ سے مزید کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو تب پھر جو ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس مل سکتا ہے. ہم الفاظ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا کوئی نیا مسئلہ نکل سکتا ہے کیا. اس حدیث کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ما تأمرنی, آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں. سوال پہلی حدیث روایت پہلی سند میں کیا تھا, میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں. یہاں سوال یہ کہ آپ ما تأمرنی, آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں. فقال بر امک, اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ثم عاد, وہ آدمی پھر لوٹا. اس لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا, ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بات سن کر وہ خاموش رہ گیا, موضوع بدل گیا, پھر واپس پلٹ کر وہی سوال دہرایا اس نے. پہلے اس میں جو فوراً بعد اس نے وہی سوال دہرایا جیسے پہلی حدیث میں ہم سن کر آئے. دوسرا جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ سن لیا اور مطمئن ہو گیا, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ لوٹ کر پوچھا, کہیں اس کو جو ہے مزید لگا شاید ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کوئی اتنی زیادہ وزنی نظر نہیں آئی اس کو, دوبارہ لوٹ کر پوچھا شاید اللہ کے نبی کوئی نئی بات بتا دیں. اللہ کے نبی نے پھر وہی کہا بر امک. تیسری مرتبہ بھی پوچھا ثم عاد, پھر تو اللہ کے نبی نے وہی کہا. یا تو یہ مطلب ہے, یہ ایک تیسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے, گرچہ بعید ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے دن آیا, پوچھا اللہ کے نبی کوئی حکم دیجئے, کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ثم عاد, پھر واپس ایک دن بعد دو دن بعد دوبارہ لوٹ کر آیا, پھر وہی سوال پوچھا. اللہ کے نبی نے پھر وہی کہا جاؤ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر آ کے پوچھا, ہو سکتا ہے ایک آدھ دن بعد اور آیا, آ کے پوچھا ہو. تو یہ عادہ پھر لوٹ کر آنے والی بات یا تو یہ ہے کہ سوال کا جواب سن کے فوراً پوچھ لیا پھر, یا گفتگو موضوع تبدیل ہونے کے بعد دوبارہ اس موضوع کو پھر پوچھا وہی سوال, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن کے بعد آ کر اس نے پھر وہی سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بر امک, اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو کہا. پھر اس کے بعد کہا ثم عاد الرابعہ, چوتھی مرتبہ جب وہ لوٹا سوال دہرایا یا مجلسی میں واپس لوٹ کر پوچھا یا چوتھے دن آ کر پوچھا, چوتھی بار آ کے پوچھا, تو آپ نے فرمایا بر اباک, اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس حدیث سے ایک فائدہ کم از کم ضرور ملتا ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی سیدھے آ کر جب پوچھتا ہے کہ حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن اس حدیث کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اور زیادہ اہمیت پہ دلالت کرتا ہے کہ اس نے سوال حسن سلوک کا نہیں کیا تھا. اس نے آ کے پوچھا یہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں, میں آیا ہوں, میں کوئی بات سن کے عمل کرنا چاہتا ہوں, آپ کوئی حکم دیجئے, مجھے کوئی پیغام دیجئے, کوئی بات بتائیے. تو اللہ کے نبی نے سیدھے ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی اور بار بار یہی حکم دیا. تو اس لفظ سے وہی بات جو پچھلے حدیث میں آئی لیکن مزید زیادہ تاکید کے ساتھ سمجھ میں آتی. اس لیے کہ میں آپ سے اگر پوچھ لیتا ہوں کہ میں جو ہے یہ میرے پاس پیسہ ہے, میں صدقہ کہاں کروں, تو نیکی کی نوعیت میں نے متعین کر دی, بس مجھے جگہ معلوم کرنی ہے. لیکن میں آ کے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا نیکی کروں اور آپ مجھے صدقہ کی ترغیب دلاتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے اس نیکی کا درجہ معلوم ہوتا ہے ہم کو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ معلوم ہوتا ہے, پھر حسن سلوک کا درجہ معلوم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ حسن سلوک والدین کے ساتھ ہونا چاہیے. اس حدیث کے لفظ سے یہ مزید فائدہ ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی سے آ کر صحابی نے پوچھا تھا ما تأمرونی, آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پہلے سوال کے مقابلے میں کہ من ابرو, میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں, یہ خاص سوال تھا. اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کہا حسن سلوک کرو, اور ما تأمرونی میں عام سوال ہے. اور جب عام سوال کے باب میں بھی جب اللہ کے نبی یہ حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بات کہی تھی کہ اعمال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بہتر کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا, اس بات کی تائید اس جملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی آ کے پوچھتا کوئی بھی آپ حکم دیجئے, اللہ کے نبی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کہا نا کہ اعمال میں سے سب سے بہتر عمل, اس سے بہتر عمل میں نہیں جانتا, اس بات کی تائید اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے. یہ دوسری روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر نقل فرمائی ہے. یہاں پہنچ کر ہم لوگ اپنے درس کو روک لیتے ہیں
آج ہم نے 2 باب پڑھے، ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ باب مکمل ہوا. ہم اس کو روک لیتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ الادب المفرد کے بقیہ جو آداب ابواب ہیں ان کو پڑھیں گے، اور ان ابواب میں جو آداب ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آداب ہمیں سننے کو مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.